ماشاءاللہ نظر عباس نے کمال جملے پڑھن اور تقریر پر انہیں او جملے پڑھن جڑے پہلے سنے ہی نہیں. اللہ پاک نے مزید باقی پاوے اضافہ فرمائے، زبان میں تاثیر پیدا فرمائے. تو تمام مومنین سے اپیل ہے کہ امام بارگاہ میں تشریف لائیں اور جشن کا ماحول بنائیں. اس کے بعد بھائی حیدر کے بعد صرف اور صرف 2 ذاکر پڑھنے والے ہیں. اس کے بعد اختتام پذیر تقریباً بکھی کی پوری ٹیم پوری ماتمی سنگت موجود ہے. اور جس طرح انہاں دے ماتم دی آواز بکھی چوک تک جاندی ہے، اسی طرح انہاں دے نعرہ دی آواز زیادہ نہیں تو بھوڑ تک جانی چاہیے. اب آپ کے سامنے بانی جشن کے لخت جگر خطیب نوجوان ذاکر حیدر عباس آپ کے سامنے زیر منبر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری. بسم اللہ ذاکر حیدر عباس. درود پر محمد و آل محمد. درود زحمت نہیں عبادت ہے، احسان نہیں ایمان ہے، بلند سے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین عصب اللہ عنکم ورث اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دعا ہے پروردگار عالم طیبہ طاہرہ صدیقہ الکبریٰ کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت اور جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانی نجش حاضرین نجس مستمع تمام مومنین کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے. میرا اللہ محمد آل محمد صدقے میرا اللہ اس مدرسے کو جامعہ نجش سلام اللہ علیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرا اللہ جامعہ نجش سلام اللہ علیہ کے طلباء کے علم اضافہ فرمائے. میرا اللہ جامعہ نجش سلام اللہ علیہ کے اساتذہ کو صحت کلی عطا فرمائے. میرا اللہ محمد آل محمد کے صدقے میرا اللہ جو میری مائیں بہنیں میرے بھائی بے اولاد ہیں میرا اللہ ان کو شہزادہ جس کر کماتے میں نصیب فرمائے. درود پڑھے محمد و آل محمد. جی اجازت ہے نوکری آغاز کروں گی. میں پہلا فکرہ عرض کروں گا. دیکھوں گا کون سا بندہ کس معرفت پہ پرواز کر رہا ہے، اس کے دل میں علی مثل قسم کی طرح مچل رہا ہے. شاید سے تھوڑا جلدی آؤ. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ اس طرح کے جشن ہے اسی حوالے سے 2-4 فکریں عرض کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی کا توجہ چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ 2 سچوں کی آمد کا جشن ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ 2 سچوں کی آمد کا جشن ہے. یہ 2 سچوں کی آمد کا جشن ہے. ایک نے کافروں سے منوا لیا کہ میں صادق ہوں، دوسرے نے منافقوں سے منوا لیا کہ میں صادق ہوں. کے مبارکباد ہے وہ قوم جو نجام کی امنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا انعقاد کرتے ہیں اور دنیا میں یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ بھئی رونے کی تمیز بھی ہمیں آتی ہے اور ہنسنے کا سلیقہ بھی ہمیں آتا ہے. رونے کی تمیز بھی ہمیں آتی ہے اور ہنسنے کا سلیقہ بھی ہمیں آتا ہے. شاید ہم نہ بے موقع روتے
توجہ، روتے ہیں تو پاگل نہیں لگتے، توجہ، روتے ہیں تو پاگل نہیں لگتے، ہنستے ہیں تو بیوقوف نہیں لگتے۔ میں آپ حضرات کی معرفت دیکھنے کے لیے تو کون سا بندہ کس معرفت پہ پرواز کر رہا ہے، کس کے دل پہ علی مثل نیسم کی طرح مچل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں عشق حیدر مقدر سوار دیتا ہے، عشق حیدر مقدر سوار دیتا ہے، علی کا پتر نسل اجاڑ دیتا ہے، اس فکر کو دماغ میں سمجھ ہے من کر یہ ایک ہاتھ سے حیدر اجاڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں کہا علی کے نام سے جلتے ہو تم تو جو ہی صحیح۔ توجہ، ذاکر حیدر عباس بن عمر حسین پر کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے، میں کہا علی کے نام سے جلتے ہو تم تو جو ہی صحیح، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو جو ہی صحیح۔ قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، او خدا تو حشر میں دو جگہ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جا رہا ہوں۔ نام لے کے یہیں پر تمہیں دے رہا ہوں۔ سامعین گرامی کا جب بھی آپ جشن سنیں اس نظریے کے ساتھ سنیں تو جشن عید میلاد النبی یہ لفظ شیعوں کا ہے۔ توجہ بھئی میں ممبر سے ممبر آج کر رہا ہوں، جشن عید میلاد النبی جو شیعوں کا یہ لفظ ہے، کیونکہ ولادت کے وقت حضور کو ہمارے علاوہ کوئی نبی مانتا ہی نہیں تھا۔ ہمیں کسی کے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، ہمیں کسی کے توجہ چاہتا ہوں، میں کون سا بندہ کس معرفت پہ پرواز کر رہا ہے۔ یہاں علی کے لیے بولو گے تو علی تمہارے لیے قبر میں بولے گا، جو علی کے لیے نہیں بولا علی اس کے لیے قبر میں کیوں بولے گا۔ میں برسر ممبر آج کر رہا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی شیعوں کا یہ اولاد ہے، کیونکہ ولادت کے وقت حضور کو ہمارے علاوہ کوئی نبی مانتا ہی نہیں تھا۔ بھائی صاحب ہمیں کسی کے عقیدے میں کوئی اختلاف، تاکہ صاحب کے آپ کی دعائیں چاہیے، ہمیں کسی کے عقیدے میں کوئی اختلاف، کوئی 40 سال کے بعد نبی مانے، توجہ، کوئی 40 سال کے بعد نبی مانے، آپ کی کوئی مجبوریاں رہ گئی ہوں گی، بغیر مجبوری میں کوئی کچھ نہیں کرتا، اپنی اپنی مجبوری کے تحت اپنی مجبوری کے تحت اپنی مجبوری کے تحت اپنے کسی بزرگ کے 40 سال چھپانے کے لیے ہو سکتا ہے پھر محمد مصطفیٰ کو 40 سال کے بعد نبوت کے کہے کہ اس نے کہا اگر کوئی پوچھے جناب یہ تو 40 سال تک مسلمان ہی نہیں تھے، یہ آپ کے راہبر کیسے بنے، یہ آپ کے آقا کیسے بنے، تو مجبوراً انہوں نے جھوٹ بول لیا، محمد مصطفیٰ بھی 40 سال تک نبی نہیں تھے۔ ذاکر بھی ہمیں کسی کے عقیدے میں کوئی اختلاف ہے، محمد مصطفیٰ بھی 40 سال تک نبی نہیں۔ اگر کسی کی مجبوری ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، توجہ، اگر کسی کی مجبوری ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، مجھے تو پتا ہے کون تو نبی جن، توجہ نہیں بولے گا، کون تو نبی جن، توجہ چاہتا ہے کون تو نبی جن، کون تو نبی جن، آدم بین الماء والطین۔ شاہ جی محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، کون تو کے لفظ سے شیعہ نہیں بولے گا تو پھر کون بولے گا، کیونکہ کون تو کے لفظ سے جتنا شیعہ باقی ہے اتنا کوئی غیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کون تو حلالی موالی کی زندگی ہے، کون تو حرامی کی موت ہے، کیونکہ من کون سا مالا سامعین گرامی کا یہ کون تو کے لفظ صرف 3 ہستیوں کے لیے آیا، یہ اللہ کے لیے آیا کون تو کنز مخفیہ، یہ محمد مصطفیٰ کے لیے آیا کون تو نبی ہے، یہ علی مرتضیٰ کے لیے من کون جمالا۔ بس ہمیں نگرانی کا تو محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اولم خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ کائنات قربان محمد مصطفیٰ تیری حکمتوں میں، کائنات قربان محمد مصطفیٰ تیری حکمتوں میں۔ جو میرے بھائی پیچھے چوک بیٹھے ہیں میں ان کے لیے فکر کرنا چاہتا ہوں، بھائی شیعہ صرف سنتا نہیں بلکہ سمجھتا بھی ہے۔ ہم تو اپنی مسجد کے بھی کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سماج، سن اور سماج، سن اور سماج، سن اور سمجھ۔ جو شیعہ مر کے اتنا سمجھدار ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو کے جشن سمجھ سے کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ جو مر کے اتنا سمجھدار ہو سکتا وہ زندہ ہو کے جشن سمجھ سے کیوں نہیں سکتا؟ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے ذاکر صاحب کی سمجھ چاہیے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اس کو جی میرے نور کو خلق کیا، خالی نور کو، ذات کو نہیں۔ اگر ذات ہوتی تو محمد مصطفیٰ اکیلے تھے،
اس لیے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور اگر یہ نور ہے تو سارے کے سارے، اور ان سارے کے سارے میں 14 نہیں، اس میں 14 والا ترجمہ بھی ڈنڈی ہے، اس میں 14 والا ترجمہ بھی ڈنڈی ہے۔ اولنا محمد، ہمارا پہلا محمد، اوسطنا محمد، درمیان والا محمد، آخرنا محمد، آخری محمد، کلنا محمد۔ یہ شخص کو کھانے والی شکل بنا کے بیٹھے، اس کے ذمہ دار میں نے، لیکن آپ سے جشن منانے کے لیے میرے سوال کا جواب دے۔ یہ کلنا میں 14 کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اگر کسی کو بلڈ پرابلم ہے تو میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، میں نے حدیث پڑھی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ پیغمبر نے فرمایا ہم سارے کے سارے محمد ہیں، محمد محمد، علی محمد، حسن محمد، حسین محمد، سجاد محمد، باقر محمد، جابر محمد، قاضی محمد، رضا محمد، تقی محمد، نقی محمد، عسکری محمد، آخری محمد۔ تو تمہیں کون سا بندہ کس معرفت پر پرواز کر رہا ہے؟ عباس محمد، عباس محمد، علی اکبر محمد، علی اصغر محمد، قاسم محمد۔ پیغمبر نے فرمایا کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ سرکار کی آمد، دیندار کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ حیدری۔ کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ کون ہے جی؟ ہم سارے کے سارے کلنا محمد، کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد۔ سامنے کے نام میں اگر کسی شیعہ کو یہ بات پسند نہیں ہوئی تو میں اہل سنت شاعر کی زبان سے تصدیق کروا دیتا ہوں۔ اگر عمران خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بیوی سید آپ کا شاد آباد ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سامعین گرامی قدر مذہب اہل بیت معرفت کا تقاضا کرتا ہے، اور معرفت کی پہلی منزل یہی ہے کہ بھئی سارے ہیں محمد۔ معرفت کی پہلی منزل یہی ہے کہ بھئی سارے میں ہیں محمد، اور ان سارے کے ساروں میں کسی ایک کا بھی سایہ نہیں تھا، خالی محمد کا نہیں، علی کا بھی سایہ نہیں تھا، حسن حسین کا بھی سایہ نہیں تھا، امام جعفر صادق کا بھی سایہ نہیں تھا۔ تو یہ شیعہ سنی شروع پڑے چلو دونوں گھروں کی طرف سے ایک فکرہ پڑھ دیتا ہوں۔ بہت بڑے صحابی سے پوچھا گیا، سب سے پہلے اہل سنت ہے کہ طرف فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھائی، بہت بڑے صحابی سے پوچھا گیا دیکھو میں کون سا بندہ کس معرفت پہ پرواز کر رہا ہے؟ یہاں علی کے لیے بولو گے تو علی تمہارے لیے قبر میں بولے گا۔ توجہ بھئی، بہت بڑے صحابی سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کا سوال کہ جناب حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہماری وجہ سے۔ توجہ، انہوں نے فرمایا کہ ہماری وجہ سے۔ پوچھا کہ بھئی آپ کی وجہ سے کیوں؟ انہوں نے فرمایا سایہ کبھی ادھر پڑتا ہے کبھی ادھر، اور ہم کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر۔ غیرت پروردگار نے گوارا نہیں کیا کسی گناہگار کے پاؤں مصطفیٰ کے سائے پہ آئے۔ توجہ، کسی گناہگار کے پاؤں مصطفیٰ کے سائے پہ آئے، کسی گناہگار کے پاؤں مصطفیٰ کے سائے پہ آئے، کسی گناہگار کے پاؤں مصطفیٰ کے سائے پہ، جس کے پاؤں اللہ مصطفیٰ کے سائے پہ نہ آنے دے وہ مصطفیٰ کا ہمسایہ ہوتا ہے، جو مہر نبوت پہ کھڑا ہو جائے وہ ہے جلے کر رہا ہو۔ مولا آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ توجہ، معرفت والا فکرہ، ہر زمین ہر بیج کے لیے اچھی نہیں ہوتی، ہر زمین ہر بیج کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ ہر بندہ یہ فکرہ قبول نہیں کرے گا، قبول وہی کرے گا کسی آل محمد چاہیں گے۔ توجہ، میں ایک جو آپ حضرات کی چاہتا بخار چیک کرنے کے لیے میٹر الگ ہے، گلوب میٹر ہوتا ہے شوگر چیک کرنے کے لیے، بلڈ پریشر ناپنے والا میٹر الگ ہے، مومن اور منافق کا میٹر ہے فضائل علی۔ اگر فضائل چھوڑ کے غصہ چڑھ جائے کسی کو پتہ چلے نہ چلے سو خود سمجھ لینا کہ کس کی اولاد ہو۔ مولا سلام کرے سامنے گرامی کا صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اب فرزند رسول آپ کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ میرے مولا نے فرمایا اب بندہ خدا سن نحنو اصلاح اللہ علی العرش، ہم زمین پر خود اللہ کا سایہ ہے اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔
زمین پر خود اللہ کا سایہ ہے اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا، اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی بندے کو تکلیف ہوئی ہے اس کی تکلیف میں اور اضافہ کرنے کے لیے میں اور دو فکریں کہنا چاہتا ہوں۔ شاید ویسے تو ہم نے بادشاہ نہیں دیکھے، ٹی وی پہ دیکھیں، معرفت والے بندے سے بات، ٹی وی پہ دیکھیں آتے ہیں بادشاہ بولو گے دعا کے جی، تو لوگ نے کیا کہتے ہیں ذل الہی، ذل کہتے ہیں سائے کو، یعنی کہ اللہ کا سایہ، یعنی کہ اللہ کا سایہ۔ تو ٹکے ٹکے کے بادشاہ کو ذل الہی کہے، تجھے تکلیف نہیں محسوس نہیں ہوتی۔ میں علی جیسے بادشاہ کو ذل الہی کہوں، تیرے سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے، ماں کی بد کرداری نہیں تو اور کیا ہے؟ علی جیسے بادشاہ ذل الہی کہوں، تیرے سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے، ماں کی بد کرداری نہیں تو اور کیا؟ سامنے کے نام کا زندگی پیاری بھی ہو پھر بھی آخر موت ہے۔ منافق ہونے سے بہتر ہے بندہ علی کی ولایت پڑھ کے مر جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، منافق ہونے سے بہتر ہے بندہ علی کی ولایت میں نے کیا کہا جی؟ منافق ہونے سے بہتر ہے بندہ علی کی ولایت پڑھ کے مر جائے۔ شیعہ سنی حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کئی شر پسند لوگ کہتے ہیں بھئی اہل سنت اور اہل تشیع کی تاریخ الگ ہے۔ میں نے کہا بھی تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اس نے کہا بھی اہل سنت 12 مناتے ہیں، تو میں نے کہا میں حرامی ہوں جو 12 والوں کی مخالفت کرنا۔ یہ ہماری تو دعا ہے کہ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ ساری کائنات کو 12 والا بنائے۔ توجہ، 12 ہو کے 17، ہمیں کوئی اختلاف، ابھی 12 کا عدد خلق نہیں ہوا تھا اور میرا نبی تھا، ابھی 17 کا لفظ بنا ہی نہیں تھا اور میرا نبی تھا۔ 12 اور 17 دونوں تاریخ ہے ربیع الاول کی، ابھی ربیع الاول بنا ہی نہیں تھا اور میرا نبی تھا۔ ربیع الاول بنتا ہے چاند کی وجہ سے، ابھی چاند چمکنا شروع نہیں کیا تھا اور آمینہ کا چاند تھا، چاند کو روشنی مل دیا سورج سے، ابھی سورج بھی نہ تھا اور میرا نبی تھا۔ سورج چلتا ہے کائنات میں، ابھی کائنات بھی نہ تھی اور میرا نبی تھا۔ نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ ہوا تھی، نہ فضا تھی، نہ شجرت نہ دور، نہ بہشت نہ ہور، نہ شجرت نہ دور، نہ بہشت نہ دور، نہ بہشت نہ ہور، نہ اسرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ اسرافیل، نہ ہوا، نہ فضا، نہ سناٹا، نہ خاموشی، نہ حیرانی، نہ پریشانی، نہ بھی وقت تھا، نہ بھی مقام تھا، نہ بھی وقت تھا، نہ بھی مقام تھا۔ اس لیے تو تیرے اور میرے علی پاک صدیق سے پوچھا کہ مولا بتائیے کہ آپ کب سے؟ میرے مولا نے فرمایا تو بتا اللہ خالق کب سے ہے، تو بتا اللہ راضی کب سے ہے، اللہ مصور کب سے ہے، اللہ مسجود کب سے ہے، اللہ معبود کب سے ہے۔ خالق اسے کہتے ہیں جو کسی کو خلق کرے، رازق اسے کہتے ہیں جو کسی کو رزق دے، مصور اسے کہتے ہیں جو کی تصویر بنائے۔ میرے مولا نے فرمایا سن اے بندہ خدا، ہمیں خلق کر کے بتا رہے بنا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں خالق کر کے وہ خالق بنا، ہم نے سجدہ کیا تو مسجود ہوا، ہمیں رزق دے کے وہ رازق بنا، ہم نے عبادت کی تو وہ معبود ہوا۔ سمجھنے کا نام ہے جشن کی روحانیت بڑھانے کے لیے فکر کہنا چاہتا ہوں۔ ضیاء الحق نے کہا تھا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر، مجھے اسلام چاہیے جبری مگر علی کے بغیر۔ اسے ایک جواب خوانی صاحب نے دیا تھا، توجہ، اسے ایک جواب اس نے دیا نہیں، خمینی صاحب نے صرف جواب دیا۔ پہلے تو اس نے سعودی عرب والوں کو روکا، عمرے کے نام پہ جاتا تھا زکوٰۃ لے کے آ جاتا تھا زکوٰۃ لے کے آ جاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ بھئی ایران میں بھی تو مولوی ہیں، کیوں نہ انہیں لوٹا جائے۔ توجہ، اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا تھا ایران میں مولوی ضرور ہے لیکن سید زادہ ہے، مولوی ضرور ہے لیکن اولاد علی ہے۔ سامنے کے نام میں پہنچ کہنے لگا بھئی میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں، ایران کی مدد چاہتا۔ معرفت والے بندے سے بات ہے، دوسرے بندے سے میری بات ہے، آخری بندے تک معرفت کا طلبگار کہنے لگا میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں، ایران کی مدد چاہیے۔ ان کی ایران کی مدد چاہیے۔ ہمارے صاحب نے سے یوں دیکھا، ہمارے صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کا اکبر کتنا ہے؟ کہنے لگا اتنے ہزار اتنے مربع کلومیٹر۔ ہمارے صاحب فرماتے تیرا قد کتنا ہے؟ ہمارے صاحب فرماتے تیرا قد کتنا ہے؟ کہنے لگا 6 فٹ۔ ہمارے صاحب مسکرا کر فرماتے پہلے 6 فٹ پہ سلام نافذ کر، پھر اسے
تجلیس 6 فٹ پہ تو اسلام نافذ کر. پہلے تجلیس 6 فٹ پہ اسلام نافذ کر. سامنے گرامی کا بس سامنے گرامی کر. جو تقسیم ہو جائے وہ واحد نہیں. جو تقسیم ہو جائے وہ واحد نہیں. اور جو ناقابل تقسیم ہو وہ ہوتا ہے احد. یعنی کہ قل هو اللہ احد. یعنی کہ قل هو اللہ احد. جو ناقابل تقسیم ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ قل هو اللہ احد. اور جو دو مل کر ایک بنے وہ ہوتا ہے انا علی و نور من احد. پیغمبر نے فرمایا میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے. مثال کے طور پر ایک نوٹ ہے. کتنے ہیں؟ مثال کے طور پر سمجھ لیں, میرے پاس اب ہے نہیں. مثال کے طور پر ایک نوٹ ہے. کتنے ہیں جی؟ ایک. نہیں سمجھنے گرام میں توجہ فرمائیں. یہ کتنے ہیں جی؟ ایک. کتنے ہیں جی؟ ایک. دیکھو کون سا بندہ کس معرفت میں پرواز کر رہا ہے, کس کے دل میں علی مثل جسم کی طرح مچل رہا ہے. سمجھنے گرام میں کہتے کتنے ہیں؟ ایک. اب میں نے اس کے دو کر دیا. اب یہ اور یہ دونوں ہے واحد. توجہ فرمائیے گا. اب یہ اور یہ دونوں ہے واحد. پیغمبر نے فرمایا انا و علی من نور واحد. میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں. میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں. محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں میری طرف توجہ کیجیے گا. یہ آدھا نور محمد رسول اللہ کے بعد علی جناب اللہ کی گواہی کو چھوڑنے والے مسلمانوں سال اٹھاؤ. دیکھو میری طرف ذاکر حیدرآباد منبر حسین پر کھڑا ہو کر اتنی بڑی دلیل دے رہا ہے. توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہ آدھا نوٹ ہے. کوئی بندہ جہاں سے اٹھے کسی دکاندار کے پاس چلا جائے اسے کہے کہ بھائی یہ آدھا نوٹ لے لو, اس کے بدلے مجھے کوئی چیز دے دو. دکاندار فوراً سمجھ جائے گا یا تو یہ پاگل ہے یا بے ایمان ہے, یا یہ پاگل ہے یا بے ایمان ہے, یا یہ پاگل ہے وہ بے ایمان ہے. محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد. میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں. قیامت والے دن جس بندے کے پاس محمد رسول اللہ ہوا اور علی شرف اللہ نہ ہوا فرشتے جوتیاں مار مار کہیں گے یا یہ پاگل ہے یا بے ایمان ہے. سمجھ آئے گا یا یہ پاگل ہے یا بے ایمان ہے یا پھر چور ہے, کیونکہ انہوں نے چوری کیا ہے نا. یا یہ پاگل ہے یا بے ایمان ہے یا چور ہے. سامنے گرامی کا شیعہ سنی ہمیشہ سے بھائی اور قیامت تک بھائی رہیں گے. یہ ایک جسم کی دو باہیں ہیں. اس کی بہترین آپ کو مثال دیتا ہوں, شاید آپ نے پہلے بھی یہ سنا ہو. بہترین مثال دیتا ہوں. آپ ہی کے لاہور کا واقعہ ہے کہ جب لاہور بادشاہی مسجد ختم نبوت کے عنوان پر جلسہ ہو رہا تھا, وہاں علامہ زیدی اللہ مقام ممبر پر جلوہ فکن تھے. لوگ زیدی صاحب کو دیکھ کے بار بار نعرہ لگاتے تھے شیعہ سنی بھائی بھائی, شیعہ سنی بھائی بھائی, شیعہ سنی بھائی بھائی. ذاکر صاحب اتنے مرزائی بھی کھڑا ہو گیا, اس نے بھی ایک نعرہ لگا دیا شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی. شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی. پوچھا کہ بھائی کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب شیعہ سنی میں اتنے اختلافات ہیں, جب آپ اتنے اختلافات کے بعد بھائی بھائی ہیں, تو ہم نے بھی تو ایک اختلاف کیا ہے, ہمیں بھی بھائی مان لیں. خدا کی قسم سارا مجمع چپ کر گیا. زیادی صاحب ممبر پر آئے, زیادی صاحب فرماتے ہیں تم بکواس کر رہے ہو, اس میں کوئی شک نہیں کہ شیعہ سنی میں اختلاف ہے, لیکن ہم دونوں بھائی بھائی کس لیے ہیں؟ کیونکہ نبی ہوتا ہے امت کا باپ. ہم دونوں کا باپ ایک ہے, تیری ماں نے قسم ہی دوسرا کا بنا. سامنے گرامی کا آخری فکر عرض کر رہا ہوں. آخری فکر میں دیکھیں کون سا بندہ کس معرفت پر پرواز کر رہا ہے, اس کے دل میں علی مثل نیسم کی طرح مچل رہا ہے. اس وقت ہمارے دل میں تو مچل رہا ہے. ہم بول کے بتاتے اس چیز کی گواہی دیتے کہ ہمارے دل میں نیسم ہے. سامنے گرامی کا آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ بھئی ہمیں علم سے روکا جاتا, اور جب 12 ربیع الاول آتی ہم کسی بھی کوئی اختلاف نہیں کرتے. جب 12 ربیع الاول آتی
ہر کسی نے علم اٹھایا ہوتا ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک نے علم اٹھایا ہوتا ہے۔ ذاکر حیدر عباس ممبر حسین پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے مگر عشق سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں، عشق سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں، عشق سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں، حج محمد کے وفادار نظر آتے ہیں، حج محمد کے وفادار نظر آتے ہیں۔ کل تلک روکتے پھرتے تھے علم سے جو ہمیں آج کل وہ بھی علمدار نظر آتے ہیں۔ آج کل وہ بھی علمدار نظر آتے ہیں، آج کل وہ بھی علمدار نظر آتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامنے گرامی کا توجہ ہے نا حضرات؟ توجہ فرمائیں کہ عشق سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں، حج محمد کے وفادار نظر آتے ہیں۔ کل بلک روکتے پھرتے سے علم سے جو ہمیں آج کل وہ بھی علمدار نظر آتے ہیں۔ سلام میں کہہ رہا ہوں علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، آگے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے دل کی آواز کہہ رہا ہوں، یہ بات سچ ہے۔ آپ جس سے مرضی پوچھے گا، ہمارے بڑوں سے پوچھے گا، مگر علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا پوچھ نسلیں اجاڑ دیتا ہے۔ ذکر کو دنا نہ سمجھ اے دل، یہ ایک آج بہتر اکھاڑ دیتا ہے۔ بوزر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے پہلو نیت بن کے تازہ پوری طاقت سے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، علی ولی اللہ نعرہ ماشاءاللہ لاکھ جگر بانی جشن حیدر عباس مالک اللہ مزید وقت اقبال میں اضافہ فرمائے اور زبان میں تاثیر پیدا فرمائے۔ انہاں دا جواب کہ کوئی سوچ اگر علی عام بندہ ہوندہ تے رب نو تو کعبے جماون دی قائل ہو رہا ہے۔ کوئی سوچ اگر علی عام بندہ ہوندہ تے رب نو کعبے جماون دی قائل ہو رہا ہے۔ ہوندہ عام صحابی تے ہجرت دی ساتھ بسترے تے سماون دی کوئی لوڑ ہے۔ کہ جاگتے نہ علی دا نہ جاگتے کوئی دشمن ہوندہ رب نو دوزخ بناون دی قائل ہو رہا ہے۔ یا علی۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت گلفام حسین مہاجر فرام لاہور اور انہاں دے بعد لاسٹ اور آخری ذاکر اور سبات جشن پاک اختتام پذیر سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، بنٹھار کی آمد، سونے کی آمد، مٹھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جعفر کی آمد، صادق کی آمد، سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ حیدری گلفام حسین مہاجر